أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإن رددت يدي فمن ذا يرحم. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام کا. یہ لفظ اسلام آتا ہے سلم سے، جس کے معنی ہے امن یا سلامتی. یہ لفظ اسلام سلم سے بھی آتا ہے، جس کے معنی ہیں اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنا. مختصراً اسلام کے معنی ہیں سلامتی یا امن حاصل کرنا اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنے کے بعد. اور یہ لفظ اسلام قرآن اور صحیح حدیث میں کئی بار آتا ہے. اس کا ذکر قرآن میں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں اور سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں. اور جو شخص اپنی رضا اللہ کے حوالے کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم. اور یہ لفظ مسلم کا ذکر بھی کئی بار قرآن مجید اور حدیث میں آتا ہے. اس کا ذکر مسلم لفظ کا ذکر سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں بھی آتا ہے اور سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں بھی آتا ہے. اور لفظ اسلام کا ذکر آتا ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں اور سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں. اور مذہب اسلام میں یکسانیت. ہم پہلے ذکر کریں گے ہندو دھرم اور مذہب اسلام کے ایمان کے ارکان کی یکسانیت کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں، نیکی یہی نہیں ہے کہ آپ اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف موڑو. نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، اس کے ملائکہ پر ایمان لاؤ، اس کے کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے نبیوں اور پیغمبروں پر ایمان لاؤ. ذکر آتا ہے صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان میں پارٹ نمبر 2 حدیث نمبر 6 میں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایمان وہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، ان کے ملائکہ پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، پیغمبروں پر ایمان لاؤ، ان کے ملنے پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ اور قدر تقدیر پر ایمان لاؤ. ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اسلام میں ایمان کے 6 ارکان ہیں. پہلا رکن ہے اللہ پر ایمان لانا، دوسرا اس کے ملائکہ پر ایمان لانا، تیسرا اس کے کتابوں پر ایمان لانا، چوتھا اس کے پیغمبروں پر ایمان لانا، پانچواں آخرت پر ایمان لانا اور چھٹا قدر تقدیر پر ایمان لانا. اب ہم تذکرہ کریں گے ہندو دھرم اور اسلام میں ایمان کے رکن میں یکسانیت. سب سے پہلا ہے خدا پر یقین لانا. ہم تذکرہ کریں گے ہندو دھرم میں خدا کا تصور کیا ہے. جب ہم کوئی عام ہندو سے پوچھتے ہیں آپ کتنے خداؤں میں مانتے ہیں، کچھ کہیں گے 3 خدا، کچھ کہیں گے 10، کچھ کہیں گے 100، کچھ کہیں گے 1000 اور کچھ کہیں گے 33 کروڑ. لیکن جب ہم ایک ہندو پنڈت سے پوچھتے ہیں، وہ ہندو سے جو ہندو دھرم کی کتابوں کو جانتا ہے، وہ ہندو کہے گا کہ ہندو صرف ایک بھگوان، ایک ہی خدا میں ماننا چاہیے اور ایک ہی خدا کی عبادت کرنا چاہیے. لیکن عام ہندو ایک فلسفی میں مانتا ہے جسے کہتے ہیں
पैंथीइज्म। पैंथीइज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है, पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे।